ان جانور ذبح کیے جائیں تو وہ قربانی نہیں شمار ہوں گی۔ ایسے ایک جگہ فرمایا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا عمل مقرر کیا اور وہ اپنے طریقے کے مطابق جو ان کو حکم دیا گیا تھا اس کے مطابق جانور کو قربان کیا کرتے تھے۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی یہ لفظ بنا ہے قربان سے، اور قربان یہ بنا ہے قرب سے۔ اور قرب سے کیا مطلب ہے؟ کہ وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ تو قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو، اللہ کو راضی کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ جو ہم یہ قربانی کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ انہوں نے قربانی کی، اس بنیاد پر ہم بھی قربانی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے تو فرمایا ہے کہ ہر شریعت میں یہ قربانی کا عمل رہا ہے، لیکن پچھلی شریعتوں میں جس کی قربانی قبول ہوتی تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اور جس کی قبول نہیں ہوتی تھی وہ بھی پتہ چل جاتی۔ ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے۔ اب ہم جانور ذبح کرتے ہیں، ہر سال قربانی کرتے ہیں کہ لیکن آیا کہ وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی نہیں ہوئی اس کے بارے میں ہمیں کوئی پیغام نہیں ملتا ہے، لیکن پچھلی شریعتوں میں اس کا پیغام ملتا تھا۔ وہی ہوتا تھا کہ وہ جب جانور ذبح کرتے تو ذبح کرنے کے بعد اس جانور کو کسی پہاڑی کے اوپر جا کے رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس جانور کو جلا کے ختم کر دیتی۔ تو یہ آسمان سے آگ آ کر جس جانور کو ختم کر دیتی، جلا دیتی، تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ اس جانور کو، اس کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اور جو جانور اللہ کے راستے میں قربان ہوتا اور اللہ کے ہاں قبول نہ ہوتا تو وہ جانور ویسا کہ ویسا پڑا رہتا، آسمان سے کوئی آگ نہ آتی۔ تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ بھئی کون سا جانور اللہ کے ہاں قربان ہوا اور وہ قبول ہوا، کون سا قبول نہ ہوا، لیکن ہمارے ہاں پر اس کی کوئی علامت نہیں ہے۔ لیکن ہمیں بہرحال اللہ سے یقین اور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں ہمارا ہر عمل قبول ہو رہا ہے، اور دعا بھی کرنی چاہیے۔